کال لیتے ہیں اپنے پھر پٹھان بھائی کا. السلام علیکم, بات کریں. السلام علیکم یا علی مدد قبلہ. یا علی مدد, کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم قبلہ یا علی مدد. یا علی مدد, یا علی مدد, پنڈی والے بھائی ہیں. السلام علیکم قبلہ یا علی مدد. السلام علیکم. پنڈی سے کال کیا آپ نے؟ جی قبلہ, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی, آپ بات کریں بھائی. قبلہ آپ کا خادم, آپ کا غلام ذوالفقار بول رہا ہوں راول پنڈی سے. اللہ آپ کو عزت دے, میں آپ میرے بھائی ہیں, غلام کیوں. بات کریں, کیا حکم ہے؟ قبلہ میں جی قبلہ ایک تو میں تھوڑا سا ایک تو عمل حوادث والا جو لفظ حادث نہیں ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی, اس کا تھوڑا مفہوم آپ سے سمجھنا تھا, اور دوسرا ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنا تھا. وہ جو کل آیت اللہ صاحب آئے ہوئے تھے ان کے بارے میں چھوٹی سی 30 سیکنڈ کے لیے. جی جی بسم اللہ. قبلہ دیکھیں, پہلے وہ بندہ آیا, مجھے تو اب میں کیا کہوں, مجھے اس کی شکل سے نفرت ہونا شروع ہوگی. بلڈ پریشر میرا اس کو دیکھ کے نا ہائی ہو جاتا ہے. پہلے تو آیا وہ, اس نے اپنے اولو الامر یہودیوں اور عیسائیوں کو بنا کے گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اپنا اتنا عرصہ تک وہ عمل حوادث کے اوپر ہمارا مغز کھایا, رات کو آیا پرسنل اٹیک کر کے گیا, اور اوپر سے یہ بھی ثابت ہوا جی کہ آیت اللہ صاحب کو قرات بھی کرنا نہیں آتی. تو قبلہ اس سے ہماری جان چھوڑائیں, آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, اس بندے کے ساتھ دوبارہ بات نہ کریں قبلہ. اس نے اتنا رات کو تنگ, یقین مانے, مطلب مجھے یہ عجیب سا بندے یہ آیت اللہ اور یہ سارا کچھ, لیکن آپ نے خوب اس کی اچھی وہ کر دی تھا قبلہ. اور قبلہ اب سوال یہ تھا میرا کہ اپنا اس نے جو یہ جو تھی نا توقیع مبارک سے جو اس نے کہا تھا نا کہ عمل حوادث, تو وہ اس میں یہ بھی جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کہ مجھے تو عربی شربی کا کچھ نہیں پتا نا, تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا حادثات زمانہ, یعنی یہ وہ جو نا کہ عمل حوادث سے ہوتی ہے نئی بات, تو وہ حادث جس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا قدمے اور دنیا حادث ہے, یعنی نئی چیز. تو اس کو تھوڑی سی وضاحت کریں کہ آپ نے کہا کہ اس میں وہ, میں آپ کی باتیں ساری سمجھ گیا تھا کہ اس میں قرینے اور بھی ہیں. وہ جو مطلب سائل سائل نے پوچھا تھا نا امام زمانہ علیہ السلام سے, تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ کربلا سے متعلق تھا کہ آپ نے قرینے, یعنی یہ حادث کا تھوڑا سمجھا دیں کہ اس سے کیا تھا, تھوڑی سی ادھر کنفیوژن ہے کہ یہ کلیئر کروا دیں. حادث عربی زبان میں جدید شے کو بھی کہتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ حادثہ جو ہے ہر جگہ حادثہ سے مراد نئی چیز ہوتا ہے. حادثہ سے مراد جتنے اس حدیث کے جتنے شراح ہیں, جتنے مجتہدین نے اس حدیث کی شرح کی ہے, وہ یہی کہتے ہیں بھائی, اور جو بقیہ لوگوں نے شرح کیا محدثین نے, وہ کہتے ہیں حوادث الواقعہ وہ واقعات جو پیش آتے ہیں. حادثہ یعنی وہ واقعہ, یہ پہلے کا ہو آگے کا ہو, اس میں کوئی زمان کا کوئی اس پہ شرط نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان قبلہ کا نسیم عباس کی جو شرح تھی وہ کافی عجیب و غریب تھی, کیونکہ اور مجتہدین یہ نہیں کہتے. پھر یہ بات کہ صرف نئے مسائل میں آپ نے تقلید کرنا ہے نا, وہ تو مجتہدین بھی یہ نہیں کہتے. اگر ان کی بات مان لیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوگا کہ صرف اور صرف نئے مسائل میں جو ابھی تک پیش نہیں آئے, نئے واقعات پیش آتے ہیں, ان میں آپ رجوع کریں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ کیا یہ خود میں نے اس وقت مناظرے کے وقت بھی ان سے بار بار کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ صرف نئے واقعات ہیں اس توقیع مبارک سے, یہ تو آپ کے موقف کے خلاف ہے. یہ تو کوئی مجتہد نہیں کہتا, کوئی مرجع نہیں کہتا کہ آپ صرف نئے مسائل میں, مثلا جو کورونا کے مسائل ہیں, یا جہاز میں سفر کرنے کے مسائل ہیں, یا قطبین میں نماز پڑھنے کے مسائل ہیں, صرف ان میں آپ مرجع سے رجوع کریں. وہ تو کوئی نہیں کہتا, وہ تو کہتا ہے سب مسائل میں آپ پہ واجب ہے کہ آپ تقلید کریں. اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ حوادث کیا ہیں, یہ خود مبہم ہے. یہ مبہم ہے, ہو سکتا ہے یہ عقیدے کے مسائل ہوں, میں نے بار بار کہا تھا نا, یہ تاریخی مسائل ہوں, تفسیر کے مسائل ہوں, اور یہ تقلید کے مسائل بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس شخص نے سوال کیا وہ خود عالم دین ہے. وہ خود جس نے یہ سوال کیا تھا, جس کو امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا, وہ خود عالم ہے, روات میں سے ہے. تو لازمی بات ہے کہ وہ عالم کو آپ تقلید کیا, اس زمانے میں الگ بات, اس زمانے میں مجتہد نہیں تھے, اس زمانے میں تقلید تھی نہیں. میں نے اسی وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے ان کے اپنے علماء کی کتابیں دکھا دیں, اس میں سے ایک کا اس نے جواب نہیں دیا, ایک کا بھی جواب نہیں دیا کہ اس زمانے میں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں نہ اجتہاد تھا نہ تقلید تھا, روات حدیث کی طرف ارجاع دیا. اور شیعہ میں کوئی شخص اس کا قائل نہیں ہے کہ راوی حدیث کی اپنی رائے حجت ہوتی ہے. تقلید تو یہ ہے نا کہ مجتہد کی رائے حجت ہے,
تقلید کس کو بولتے ہیں؟ مجتہد کی رائے حجت، اس کا نظریہ حجت ہے. شیعہ میں کسی خود مجتہدین یہ نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا کہ راوی کا رائے حجت ہے، راوی کی روایت حجت ہے. امام علیہ السلام نے روات احادیث کی طرف ارجاع دیا ہے. روات احادیث صرف روایت بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ امام کے حجت ہیں، اس لیے وہ امام کے نمائندے ہیں، وہ اس لیے وہ امام کے نائب ہیں. وہ راوی حدیث کیونکہ وہ امام علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں. وہ اگر صرف سمجھ میں آئی نا، اگر ان کے راوی حدیث کے متعلق کوئی شخص نہیں کہتا کہ اس کی اپنی رائے حجت ہے، حالانکہ مجتہدین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کی رائے حجت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی قبلہ، لیکن وہ تقلید سے متعلق نہیں ہے. تلاوت کا کیا تھا ان کا، علامہ صاحب کا؟ جی قبلہ، جی تلاوت کیسا تھا؟ تلاوت تو قبلہ اللہ معافی دے، وہ حمزہ کو عین وہ عجیب، پتہ میں کیا عجیب سا پڑھ رہا تھا. یقین مانے آپ نے ان کو اتنا بے عزت کر دیا آیت اللہ کو. یقین مانے ہم جب ان کی تقلید کیا کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ بھائی یہ امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہیں، ان سے امام زمانہ علیہ السلام ملتے ہیں، ان کا اتنا تقدس. اور کل جب میں نے یہ حالت دیکھی اس کی منحوس کی، ایک تو اس میں اتنا تکبر، اتنا بدتمیز. یقین مانے آپ کو ہمارا سلام ہے قبلہ، آپ کی کتنی مطلب برداشت اور کتنی آپ کی وہ ہے آپ کے اندر کے صحیح دیکھے لگتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک شیعہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اتنے پرسنل اٹیک کر رہا ہے منحوس. اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بھائی، اور خود کو کہتا ہے جی میں علی کا بیٹا ہوں. نعوذ باللہ، علی کے اس طرح کے بیٹے ہوتے ہیں. یہ وہی انہی بیٹوں میں سے جن کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی تھی نا مولا علی علیہ السلام کی، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے دجال آئیں گے. یہ انہی بیٹوں میں سے یہ ایک ہے. مجھے یہ اسی طرح کا یہ لگتا ہے. اور آپ نے اتنے زبردست طریقے سے سمجھایا کہ بھائی شیعہ کوئی بھی ہے، مومن کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا نور ہے، وہ اسی طینت سے خلق ہوا ہے جس سے اہل بیت علیہ السلام کے دل خلق ہوئے. تو یہ اتنا بڑا آیت اللہ بنتا ہے اور کہتے جی میں عربی میں نے لیکچر دیے ہوئے ہیں، وہ سن لو. بھائی تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا. یہ تو مجھے بالکل یوں اس کے ساتھ آپ نے وہی کی ہے نا جس طرح یہ زرگ نقوی یا اس کے ساتھ. مجھے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں لگ رہا، دونوں کا ایک ہی لیول لگ رہا ہے ان چیزوں کے حساب سے. تو قبلہ ایسے بدتمیز بندوں کو اور ٹائم نہ دیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک شرط کے ساتھ نا اس کو قبول کریں گے کہ وہ مرجع سے چٹھی لائے نا. اگر وہ کوئی مرجع اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، پھر ٹھیک ہے بھائی، ہم برداشت کریں گے. اس بیستی کے بعد قبلہ کون سا بیوقوف ہی مرجع ہوگا جو اس کو لکھ کے دے گا. اس کے بعد یہ تو ہو ہی گیا نا، اس کا تو آپ نے صفایا کر دیا. وہ جو لکھ کے دے گا نا بیچارہ، اس کی بھی کوئی عزت نہیں رہے گی. بالکل، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا ان کا نائب امام ہے، تو یہ ان کو نائب امام سے اجازت لینی چاہیے نا. اس کے اجازت کے بغیر اس کے لیے آنا بھی حرام ہے. جی بالکل. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی.